شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے ذریعے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک باقی رہی۔ پہلے تھوڑی اس کی وضاحت سن لیجئے، پھر جو اہم بات ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ شہزادے تو تینوں کے تینوں بچپن شریف میں دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بات ختم ہوگی۔ اب 4 شہزادیوں میں سے ہم دیکھتے ہیں جو پہلی، اب یہاں پر اور ایک بات بھی میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ رافضیوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، کوئی دوسری بیٹی نہیں، نعوذ باللہ من قرآن کا انکار ہے، کفر ہے، وہ کفر ہے، قرآن کا انکار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ وہ آیت کا میں ترجمہ کروں گا اس وقت، نہ تفسیر کروں گا نہ اس کے تعلق سے کوئی دوسری بات کرنا ہے، ٹو دی پوائنٹ ایک بات اس میں سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، قل لازواجک وبناتک، عربی زبان میں بنتن کہ معنی بیٹی کے ہوتے ہیں، اس کا پلورل فارم بناتے لازواجک وبناتک۔ اور یہ تو بالکل بیسک بات ہے کہ عربی میں جو پلورل آتا ہے 2 کے لیے نہیں آتا، کم از کم 3 کے لیے آتا ہے۔ دوسری زبانوں میں مور دین 1 ہے تو پلورل ہے، عربی میں مور دین 2 ہے، ایٹ لیسٹ 3 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو پلورل بولتے ہیں۔ تو قل لازواجک کا مطلب قل لازواجک کے بعد قل لازواجک وبناتک، اپنی بیٹیوں سے آپ کہہ دیجئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک بیٹی تسلیم کی جائے تو سورہ احزاب کی اس آیت کا انکار ہو کر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ انکار لازم آتا ہے، قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا قرآن کے پورے 6666 آیتوں کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ قل لازواجک وبناتک، اپنی بیٹیوں سے آپ کہہ دیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور پھر میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کل بھی میں نے عرض کی تھی بات، آج بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو کچھ حقائق معلوم کرنا چاہیں وہ صرف اہل السنت والجماعہ کی کتابوں سے لیں، اور رافضیوں کی کتابوں سے کبھی کوئی بات نہ لیں۔ رافضیوں، خارجیوں، یزیدیوں اور ناصبیوں اور مرجیوں اور دیگر بدعقیدہ فرقے کے لوگوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی جھوٹ لکھ دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے پہلے یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ اگر کوئی کہے کہ ایک ہی شہزادی تھی، دوسری شہزادیاں نہیں تھیں، تو نعوذ باللہ من ذلک، قرآن کا انکار لازم آ کر، سورۃ الاحزاب کی آیت کا انکار لازم آ کر کفر ہو جائے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، اگر کسی کو شک بھی ہے، یہاں پر دیکھیں میں پھر ایک مرتبہ بات کو دہراؤں، اگر کوئی بولے کہ ہم کو معلوم ہے کہ شہزادی کونین صاحبزادی ہے، بقیہ صاحبزادیوں کے بارے میں ہم خاموش ہیں، ہم کو شک ہے، اگر کوئی ایسا بولتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بولیں گے کہ تمہارے مسلمان ہونے میں ہم کو شک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، نہیں وہ کیا ہے کہ کیا نہیں ہے کہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، تو ہم بولیں گے کہ ہمارے پاس بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، کیا ہے کہ کیا نہیں کہ آپ اللہ بہتر جانے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی آیت کا انکار لازم، قرآن کی آیت کا نص جلی، نص قطعی کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے نا۔ تو بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہوئیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سب سے پہلے سیدتنا بی بی زینب علیہ السلام ہیں، اور آپ کے ایک شہزادے کا اور آپ کی ایک شہزادی کا ذکر ملتا ہے۔ سیدتنا بی بی زینب کے ایک صاحبزادے تھے سیدنا علی، اور آپ کی ایک دختر تھیں جن کا نام اس میں گرامی تھا امامہ۔ ایک صاحبزادے تھے، ایک صاحبزادی تھیں، اور یہ جو بی بی امامہ تھیں، بی بی زینب کی صاحبزادی، سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال مبارک کے بعد مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یعنی مطلب یہ کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے، بھائی مطلب چچازاد بھائی تھے، پھر داماد تھے، پھر نواسے داماد بھی بن گئے۔ بی بی زینب کی شہزادی سیدتنا بی بی امامہ وہ بھی حرم علی میں داخل ہوئیں۔ یعنی مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی بی بی زینب سے جو اولادیں ہوئی تھیں، ان میں سے بھی جو صاحبزادی تھیں وہ بھی پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حرم میں داخل ہوئیں، آپ کے نکاح میں زوجیت میں داخل ہوئی۔